اب وہ مرحلہ درپیش تھا کہ پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بے بسی بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ عوان اور انسان اور قربا کی شہادت کے بعد آنکھوں کے سامنے دل لرزا دینے والا منظر تھا کہ سرو چمن حسینی، گل باغ مصطفیٰ، نور دیدہ مرتضیٰ، جانے چمن مرتضیٰ، باپ کی ضعیفی کا سہارا، تمام گھر بھر کی آنکھوں کا تارا، اہل بیت نبوت کا جگمگاتا ہوا چراغ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، بابا حضور مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیں، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزند جمن پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تو نانا جان علیہ السلام کی تصویر ہو، میں کن آنکھوں سے اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا؟ میری آنکھوں کے نور تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس صرف میرے خون سے بجھے گی۔ تصویر رسول نے دست بدستہ عرض کیا کہ بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے ان ذلیل لوگوں قیدی بنا کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ بہشت بری میں جد امجد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دیجئے۔ اللہ اللہ کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ کا لال صبر و استقامہ کے ساتھ گزر گیا۔ فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ورنہ تم جیسے گوہرے بے بہا کو کون خاک میں ملاتا ہے؟ اچھا بیٹا جاؤ۔ حسین رضی اللہ نے بھی آج چھاتی مضبوط کر لی ہے، دیکھتا ہوں کہ آزمائش کی سل کتنی وزنی ہے۔ حسینوں کے حسین حضرت یوسف علیہ السلام کے محبوب و مطلوب نبی آخر الزمان کے نواسے کا وہ حسین فرزند ہم صورت پیغمبر ان اشکیوں میں جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی واپس نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، اب دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام آ کر سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے کہ خاتم النبیین علیہ السلام کے نواسے کا صبر دیکھیے۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے 18 برس کے حسین و جمیل جوان کو جنگ کے تیار پہنائے اور گھوڑے پر سوار کرایا اور فرمایا، بیٹا جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام کہنا اور میرے بابا علی مرتضیٰ کو اور میری اماں جان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیموں میں کھڑی ہوئی ستم رسیدہ بیبیوں کو سلام کہا اور میدان کارزار کی طرف چلے۔ اس وقت امام پاک اور اہل بیت کی پاک بیویاں اور بچوں پر جو گزری، یقیناً اس پر عرش الہی ہل گیا ہوگا۔ غرض فوج اشکیا کے روبرو تشریف لائے، نور جبین سے جمال مصطفیٰ چمکا، چہرے کی تجلی نے میدان کا احساس کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے میان سے شمشیر آبزار نکالی، اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، زبان اقدس سے یہ رس پڑا، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل بیت اول النبی، میں علی اکبر ہوں، حضرت حسین ابن علی کا نور نظر، حضرت حسین بن علی کا نور نظر، فرزند و بلند ہم اہل بیت رسول ہیں اور رسول کے بہت زیادہ قرابت دار۔ یاد رکھو میں تمہیں نیزے سے ٹھیک نشانہ لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا جیسے ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی تھی۔ یہ فرما کر ایک نعرہ اور مارا اور فرمایا، ظالموں اگر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور بازو حیدر دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کسی کو ہمت تھی کہ آگے بڑھتا؟ کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہائی شیر کے سامنے آتا؟ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابلے میں کرے، تو آپ نے گھوڑے کی تاغ اٹھائی اور مثل ساکہ ان پر حملہ کیا۔ جس طرح آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے، ایک وار میں کئی سر گرا دیے، ادھر خیمے میں چمکے تو آپ کو منتشر کیا، ادھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالی۔
کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو کشتیوں کے پشتے لگا دیے، ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ دشمنوں کے لیے عذاب الہی تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمستان رسالت کے گل شاداب کو پیاس پر غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ابا جان پیاس کے غلبے سے سخت بےتاب ہوں، اگر پانی ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ ماں پاک نے اپنے نور نظر کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے۔ دستے شفقت سے چہرہ کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا بیٹا اب تمہاری سرابی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے، اس کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ بیٹا جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو نانا جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دیا کرتے تھے، آج تم اس پیاس کی حالت کو میری زبان چوس لو، میں تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنہ شہادت فرزند نے باپ کی زبان والی کو چوسا، انہیں فی الحقیقہ کچھ تسکین ہوئی۔ شہزادہ انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور لشکر ادا کے مقابل ہو کر صدا دی ہے لمن مبازر، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن زید سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابل ہو؟ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تیگ کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ اوف ہے تمہارے دعوے شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے ان کا کام تمام کر دے۔ اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عافیت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور سخت قول قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کے لالچ میں گلے بستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل نبی پر نیزے کا حملہ کیا۔ شہزادہ بلبطار نے با کمال ہنرمندی اس کا وار رد فرما کر اس کے سینے پر وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینہ سے پار ہو کر اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کی لاش کو رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے وفود غصہ سے پاگل ہو کر شہزادہ جمیل پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے امام پر ٹوٹ پڑا۔ حسین کے لگتے جگر نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک میں اور خون میں ملا دیا۔ لشکر ادا پر حیدری شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم خود بخود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو فرزند حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادہ حسین نے تلوار سے نیزے ضم کر کے مراسا کے سر پر تلوار سے ایک ایسی ضرب لگائی کہ مسارہ دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابلے آتا۔ آخر ابن سعد نے ابن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ جگر پارہ بطول علی اکبر پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ اشرار آپ کے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ امام بھی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے مسلسل حملوں کی وجہ سے آپ سخت زخمی ہو چکے تھے۔ چمن زہرا کا یہ پھول اپنے خون میں نہا گیا۔ مظلوم کربلا نے بیٹے کی لاش میدان کربلا پر رکھ کر فرمایا یا قتل اللہ مقتقول بنی، بیٹے کی لاش میدان کربلا پر رکھ دی۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے میرے فسن جنہوں نے تجھے ہلاک کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی آبرو ریزی پر اتنے دلیر ہیں، اے میرے بیٹے تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ لشکر ادا میں سے حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمہ سے باہر پردہ اوڑھ کر نکلی، وہ یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی، یا اخیا دیا ابن اخا، اے میرے بھیا او اے میرے بھیا کے فرزند، اور وہ بے تابانہ آ کر علی اکبر کی لاش پر گر گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ اہل پردہ کون تھیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہمشیرہ حسین زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جسے اتنی مصیبت میں بھی اپنے پردے کا خیال ہے۔ اسی دل فغار غم گسار پھپھی نے شہزادہ امام علی اکبر کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ روزن خیمہ سے اسی شہزادے کی شہادت کا قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھی، جب پیارے بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپا دیکھا بےتاب ہو گئیں، لیکن پردے کا پھر بھی خیال رہا۔ پردہ خیمے سے باہر نکل آئیں اور بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں پر گر پڑیں۔ مظلوم کربلا نے دکھیاری بہن کا یہ حال دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر خیمہ میں لائے اور فرمایا، اے اہل بیت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے، صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ امام خیمہ سے باہر تشریف لائے اور شہزادہ شہید کی لاش مبارک اور اپنے قلب و جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر خیمہ کے قریب لا کر رکھ دیا، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ رب بلعزت میں عرض کیا، اے میرے معبود، آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیم پوری کی ہے۔ میرے مولا میرا ہدیہ قبول فرما۔ جو ہی ستم رسیدہ ماں نے اپنے نور نظر کی لاش کو پاش پاش دیکھا تو پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔